وزیراعظم عمران خان ہر صورت میں سمجھتے ہیں کہ معیشت کی جو موجودہ صورتحال ہے، پاکستان میں کاروبار کا پہیہ جو جام ہے، جسے بعض لوگ فائنینشیل کرفیو بھی کہتے ہیں، اس پر قابو نہیں پایا گیا تو یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہو جائے گی۔ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے اس وقت پاکستانی معیشت کے حوالے سے پوری طرح سے آگاہ۔ وزیراعظم اور ان کی ٹیم پچھلے چند روز سے ہماری اطلاعات کے مطابق انتھک میٹنگز کر رہے ہیں، بہت طویل میٹنگز ہو رہی ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ فیصلے ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم اطلاعات کے مطابق صبح سے لے کے رات گئے تک صرف انہی موضوعات پر مسلسل اجلاس کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں ایک بڑا بریک تھرو یہ ہوا ہے، ایکسپورٹس کے حوالے سے پاکستان کے پاس ایک بڑی اپرچونٹیز سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان کا پورا ایکسپورٹ سیکٹر، خاص طور پر ٹیکسٹائل سیکٹر، اپنی پوری کیپیسٹی پہ کام کر رہا ہے، اور اگر اس کو مراعات ملتی ہیں اور اس کی ایکسپینشنز ہوتی ہیں جلد از جلد، تو پاکستان اپنی ایکسپورٹس دگنا کرنے کی پوزیشن میں ہوگی۔ اور ان کا سب سے بڑے جو مسئلے تھے آج ان کو حل کیا گیا ہے۔ 10 گھنٹے طویل اجلاس ہوا حکومتی ٹیم کے ساتھ ایکسپورٹرز کا، جس کے بعد تمام مسائل طے ہو گئے۔ خاص طور پہ جو بجلی کا مسئلہ یا جو انرجی پرائسز کا مسئلہ ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کا، وہ دیرینہ مسئلہ بھی آج حل ہو گیا ہے، اور جس کے ساتھ ہی تقریباً وہ تمام چیزیں جو ایکسپورٹرز مانگ رہے تھے ان کو مل گئی ہیں۔ اب ان کو طویل المدتی ایک ایکسپورٹ پالیسی بھی ملے گی، اور آج کے دن اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم اجلاس تھا، اور جو بہت ہی کلیدی فیصلے ہیں وہ ہوئے ہیں، بہت ہی دور رس فیصلے ہوئے ہیں، اور وہ مسئلہ حل ہو گیا جو کہ سامنے آیا تھا اور جس نے ایک طوفان برپا کر دیا تھا، کیونکہ حکومت اپنے اس وعدے سے پھر گئی تھی جس کے ذریعے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ایکسپورٹ سیکٹرز کو، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو جو نرخ ہے بجلی کا وہ کم قیمت پہ دیا جائے گا، جو دنیا میں دوسرے ملک اپنے ملکوں کو دیتے ہیں، مگر پھر باوجود اس کو بدل دیا گیا تھا۔ لیکن آج حکومت نے فیصلہ کیا کہ بالکل انہی نرخ پہ بجلی ملے گی جو پہلے دی گئی تھی۔ اس پروگرام میں اس کا ذکر ہوتا رہا ہے، اور ہم نے جناب رزاق داؤد سے حکومت کے اس یو ٹرن پہ باقاعدہ پوچھا تھا، اور پھر ان کا وعدہ سامنے آیا تھا، لیکن پھر بھی عمل نہیں ہوا، لیکن اب اس پہ عمل ہو گیا ہے۔ وہ صورتحال کیا تھی ہم آپ کے سامنے رہتے ہیں، پہلے آپ رزاق داؤد صاحب کی سنیے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ بات ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7.5 سینٹ کا جو ایشو ہے وہ ابھی بھی فائنل ڈیسیژن نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے جب وزیر اعظم صاحب کو چند دن پہلے ملے تھے تو انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کی تھی۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور میٹنگ ہوگی، اور انشاءاللہ وہ میٹنگ کے بعد ایک فیصلہ ہوگا۔ ابھی ہم لوگوں نے ایک لانگ ٹرم ٹیکسٹائل پالیسی بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ میرے سامنے یہ سارا لے کے آؤ ٹوگیدر ود دی ٹیکسٹائل پیپل، اور انشاءاللہ یہ سب کے سارے پوائنٹس کے فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ابھی چند دن صبر کرے، اور انشاءاللہ اس کا بھی ایک سلوشن نکلائے گا۔ یہ چند دن کی بات تھی، لیکن چلیں اب فیصلہ ہوا ہے، گویا کہ پھر بھی یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے جس انداز سے اجلاس کی اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ، ایسا پچھلے 18 مہینے میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ ملک میں افراط زر کی شرح کم ہو، اور خاص طور پہ اس کے لیے وہ چاہتے ہیں جو آنے والے نمبرز ہیں انہیں بتا دیا گیا ہے کہ وہ یقیناً پچھلے مہینے کے مقابلے میں کافی کم ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ان کی پوری کاوش یہ ہے کہ کسی صورت سے اس کے اثرات ملک میں جب اسٹیٹ بینک اپنی انٹرسٹ ریٹ کی پالیسیز کا تعین کرے اس کی ریفلیکشن اس میں نظر آئے، اور پاکستان بالآخر اپنے انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور اس کے حوالے سے ہمیں اطلاعات یہ ہیں کہ ایک بڑا ابتدا ہونے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انرجی پرائسز کے حوالے سے، سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے بہت اہم فیصلے کیے ہیں، اور IMF کو بھی اس سلسلے میں اپنے اعتماد میں لیا ہے، اور وزیر اعظم اس سلسلے میں بہت ہی امپورٹنٹ اقدامات کر رہے ہیں۔ اور کل وہ ہنگامی طور پہ آج ہی فیصلہ ہوا ہے کہ کل وہ قطر جائیں گے، جہاں پر ان کے امیر قطر کے ساتھ بہت اہم ملاقات ہے۔ پاکستان کو جو اس وقت گیس کی سپلائیز ہیں اس میں 15 سال کا ایک ایگریمنٹ ہے قطر کے ساتھ، اس حوالے سے بھی ان کو بات کرنی ہے، اور پھر قطر کی ایک بہت اہم عالمی حیثیت ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ 29 فروری کو وہاں پہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک بڑا معاہدہ ہوگا۔ پاکستان نے اس میں بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ قطر کی ایک عالمی پوزیشن اس میں بن رہی ہے، اور اسی حوالے سے کل وزیر اعظم ایک ہنگامی دورے پہ قطر جائیں گے صبح سے لے کے شام تک کے، اور یہ جو پاکستان میں معیشت کے تمام معاملات وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بتایا گیا اس میں اس کا ایک
بہت اہم رول ہوگا۔ تو یقیناً پریشانی بے پناہ ہے اس وقت معیشت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے پہیہ بالکل جام ہے، لیکن حکومت بھی پوری طرح سے آگاہ نظر آتی ہے، اور وزیر اعظم جیسے میں نے کہا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے، اس لیے آئندہ آنے والے چند دن اور آئندہ چند ہفتے یقیناً اس سلسلے میں بہت امپورٹنٹ ہوں گے، انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے بھی، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جو اس وقت انفلیشن کے نمبرز آئیں گے، جو ریکارڈ نمبر آئے تو اس سے بہت ہی مارکڈ کمی ہمیں اب نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ انرجی پرائسز کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ فیصلے ہوں گے، کئی اور اہم فیصلے جو ہیں وہ ہمیں آئندہ چند دنوں میں اور چند ہفتوں میں نظر آئیں گے، کیونکہ وزیر اعظم سمجھ گئے ہیں کہ یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے اور اس میں فوری طور پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایکسپورٹرز کے آنسو آج پج گئے ہیں، اور خاص طور پہ اس حوالے سے جو بہت بڑا ایک تعطل تھا، ایک بہت شدید جو ایک منجمد ہوئی تھی کیفیت، تو وہ بھی پگھل گئی ہے۔ اس لحاظ سے کل پھر اس کی باقاعدہ ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے حماد اظہر، اور پھر ایکسپورٹرز بھی اس کے بارے میں بتائیں گے، اور اس میں ایک لانگ ٹرم ٹیکسٹائل پالیسی بھی سامنے آ جائے گی۔ گویا کہ مشکل حالات ابھی بہت ہیں، بہت شدید مشکل ہے، کوششیں بہت ہیں، اور اگر یہ واقعی ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے اور تھوڑی تیز سپیڈ کے ساتھ عمل درآمد ہوتا ہے تو یقیناً بہتری کے آثار پیدا ہو سکیں گے، اور ہمیں ہر لحاظ سے بہرحال امید رکھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ حالات میں کسی صورت سے بہتر ہو۔ یہ عمران خان کی اور اس کی حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا معاملہ ہے، اور یقیناً چیلنجنگ صورتحال ہے پوری دنیا کے حوالے سے، لیکن بہت اچھے معاملات بھی ہیں جو اس وقت پاکستان کے موافق ہے، اور عالمی صورتحال بہت موافق ہے۔ آج ہی کا دن تھا جب آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کے کامرس سیکرٹری راس ولبر پاکستان میں آئے ہوئے تھے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ تجارت بہت بڑھانے میں انٹرسٹڈ ہے، اور جس سلسلے میں بہت اہم اجلاس ہوئے ہیں سارا دن امریکی سیکرٹری کامرس کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ وفد بھی تھا جو کہ آج موجود تھا۔ تو پوٹینشیل بھی ہے، اپرچونٹی بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، امید بھی ہے۔ سر تو کھپا رہے ہیں عمران خان، دیکھتے ہی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن آج کا دن اور پچھلے 2-4 دن اس سلسلے میں بہت امپورٹنٹ رہے ہیں۔